آغاز کرتے ہیں متی اللہ جان صاحب سے. متی اللہ جان صاحب, بیرسٹر گوہر کی جانب سے جیسے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ایک اکثریت ان کے پاس موجود ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا بننے جا رہے ہیں وفاق میں, پنجاب میں اور کے پی میں تو خیر ان کی بن جائے گی؟ دیکھیں, وفاق کے اندر تو جو حالات بتا رہے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی بھی طریقے سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو یا بنانے دی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اپسٹ ہوگا, صرف سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں بلکہ کچھ غیر سیاسی قوتوں کے لیے بھی, بلکہ سیاسی قوتوں کے لیے بھی. تو اس لیے مسلم لیگ نون اور جو بلاول بھٹو جو پیپلز پارٹی ہے, ان کی جو کولیشن ہے وہ تو ناگزیر لگ رہی ہے. اور چاہے اب پی ٹی آئی بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کا ارادہ بھی کر لے تو تب بھی شاید ایسی نوبت نہیں آنے دی جائے گی, کیونکہ اکثریت تو یقینی طور پہ آزاد امیدواروں کے پاس ہے, اور پیپلز پارٹی اگر ان کے ساتھ مل جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی بلاول بھٹو کے چانسز ہو سکتے ہیں. مگر مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں, کیونکہ وفاق کے اندر نہ تو پی ٹی آئی کو حکومت بنانے دی جائے گی, نہ ہی بلاول بھٹو کو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے پرائم منسٹر بننے کا کوئی ایسا امکان ہے. تو ابھی جو سیٹنگ ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ آصف علی زرداری کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا, اور وہ اب کس پوزیشن پہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور بلاول بھٹو کو دیکھتے ہیں, یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب دیکھنا یہ کہ ان کے پاس بال ہے وہ کہاں پر میں آپ کی اجازت سے متی اللہ جان صاحب سے کویسچن پوچھوں؟ جی ضرور. السلام علیکم متی صاحب. جی متی صاحب, میاں داؤد ایڈوکیٹ آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹ امیدوار اکثریت میں کیسے ہیں, جو کہ باقی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جو آزاد امیدوار کچھ جیتے ہیں, جس میں سے مسلم لیگ نون کی طرف سے ابھی ایک فہرست جاری کی گئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ 12 وہ امیدوار ہیں جو تحریک انصاف کے نہیں ہیں, وہ مسلم لیگ نون سے تھے, ان کو ٹکٹ نہیں دیے گئے تھے اور وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اب رابطے میں آ چکے ہیں, اور ان کو لے کے اور مسلم لیگ نون کی اپنی نشستیں لے کر اگر دیکھا جائے تو تحریک جو آزاد امیدوار ہیں وہ تو پھر اکثریت میں نہیں رہتے. نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے میاں صاحب, لیکن یہ ابھی 12 ہیں, ہو سکتا ہے بعد میں 20-25 ہو جائیں جو پی ٹی آئی کی حمایت سے بھی آئے ہیں, وہ بھی شاید ان 12 میں شامل ہو جائیں, وہ بات الگ ہے. اور جب اکثریت کی بات ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ کولیشن کے ساتھ بنا کے جو اکثریت ہوتی ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو اگر پی ٹی آئی والے چاہے ان کے 80 بھی رہ جائیں یا 85 بھی رہ جائیں, اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں تو آبویسلی وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ ایک گورنمنٹ فارم کر سکیں گے. تو وہ اکثریت اس سینس میں نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اپنی واحد بطور ایک گروپ جو ہے وہ اپنی حکومت بنا سکے گی. وہ اکثریت کی جو بات ہو رہی ہے وہ بیسیکلی پیپلز پارٹی جیسی جماعت کے ساتھ لارجسٹ پارٹی کے حوالے سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں رہیں گے؟ نہیں, obviously سنگل لارجسٹ پارٹی لیڈ تو وہ کر رہی ہے, لیکن اکثریت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی سادہ اکثریت ان کو حاصل ہے اور وہ الگ سے حکومت بنا سکتے ہیں, یہ بات تو نہیں ہے. حکومت تو پھر بھی ان کو کولیشن کے اس میں ہی آنا پڑے گا, تو اس طرح اکثریت انہیں مل سکے گی. تو ایک ایسی پوزیشن میں وہ ضرور ہیں کہ وہ ایک اکثریتی حکومت بنا سکتے ہیں جس میں پرائم منسٹر جو ہے ان کی مرضی کا ہوگا, چاہے وہ بلاول ہو یا پھر آزاد میں سے ہو. ٹھیک ہے. اچھا, شاہد میتلا صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. شاہد میتلا صاحب, ایک طرف کہا جا رہا ہے نواز شریف کی جانب سے کہ ان کے پاس اکثریت ہے, حکومت وہ بنانے والے, دوسرا نے بیرسٹر گوہر کی جانب سے بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اکثریت ہے, حکومت وہ بنانے والے ہیں. تو کون بنانے والا ہے آخر حکومت, آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت شکریہ جی. ویسے مجھے تو چیزیں جو نظر آ رہی ہیں ابھی تک تو کافی مشکل ڈیسیجن میکنگ ہے, کافی مشکل چوائسز ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, اسپیشلی جس طرح کے ریزلٹس ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے. پی ایم ایل این ایکسپیکٹ کر رہی تھی ایٹ لیسٹ وہ سمپل میجورٹی نہ بھی لے سکے تو ان کے جو اپنے ایسٹیمیٹس تھے ان کے مطابق 90 to 110 سیٹس انہوں نے سکیور کرنی تھی. تو انہوں نے سرویز کروا رکھے تھے, ادروائز بھی جو ان کی اپنی ارینجمنٹس بھی تھی بہت ساری چیزوں کے حوالے سے, بٹ وہ ویسا ہو نہیں سکے. تو اب تمام جو پولیٹیکل پارٹنرز ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. جو پہلے بات ہو رہی ہے کہ کولیشن گورنمنٹ تو ہمیں نظر آ رہی ہے, پی ڈی ایم 2.0 نظر آ رہا ہے کہ وہ بننے جا رہی ہے, اور اسی طرح کے سیٹ اپ ہوگا جو ہم نے پچھلے 16 منتھس دیکھا ہے. اور اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی بات کی جائے تو وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کلیمز بھی آئے, اور رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ وہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان کو فائنینشلی بھی سپورٹ کر دیں, ادروائز بھی آن گراؤنڈ بھی سپورٹ کر دیں. ایسا جو پیپلز پارٹی کی پنجاب میں تو سپورٹ گراؤنڈ پہ سپورٹ نہیں ہے,
سوائے ساؤتھ پنجاب کے. ساؤتھ پنجاب میں ان کی تھوڑی سی سپورٹ ہے, ادروائز پاکستان میں کہیں پہ ہی ان کی ایسے سپورٹ نہیں ہے. تو اس کے باوجود جو نیچرل الائنس بنتا ہے, جو ہم نے اس سے پہلے بھی 6 months دیکھا ہے, وہ یہی بنتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون مل کے بنائیں. اور پہلے رادر یہ بات نہ صرف کہی جا رہی تھی بلکہ یہ ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا تھا. پہلے تو یہی بات ہو رہی تھی, پھر ایک دم ہمیں لگا سینیریو چینج ہو گیا, پرسیپشن تھوڑی چینج ہوئی کہ شاید پی ایم ایل این کلین سویپ کرنے جا رہی ہے, یا جو کینڈیڈیٹس جو دوسری اس کی آرچ رائیول اور پولیٹیکلی اوپوننٹ پارٹی ہے پی ٹی آئی, اگر وہ نہیں میدان میں ہوگی تو اس کا بہت سارا فائدہ پی ایم ایل این کو ہوگا. تو وہ ویسا ہوا نہیں ہے, تمام چیزیں اب چینج ہو گئی ہیں. تو مشکل ڈیسیجن میکنگ ہے, کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد پہ گفتگو ہوگی, اسی پہ الائنسز بنیں گے. بہت سارے 3-4 مختلف طرح کے آپشنز پہ غور کیا جا رہا ہے, زیر بحث ہے. بالکل. اچھا راجہ یاسر ہمایوں صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جوڑ توڑ کی سیاست شروع ہو چکی ہوئی ہے, کون کس کی جانب زیادہ جھکاؤ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, امید تو یہ تھی کہ الیکشن کے آؤٹ کمز کے نتیجے میں ایک اسٹیبلٹی آئے, اور نہ صرف الیکشنز تو وہ ہوتے ہیں اور اس کے کرانے کا مقصد بھی یہی تھا, ادروائز تو ماشاء اللہ جب سے ملک بنا ہے چل ہی رہا ہے. تو امید یہ تھی نگران حکومت بڑے بہترین چلا رہی تھی. ایگزیکٹلی گورننس کے حوالے سے تو نگران حکومت بھی چلا رہی تھی. تو آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ کریڈیبلٹی, یا کم از کم دکھاوے کی کریڈیبلٹی تو اسٹیبلش کرنی تھی نا. کیا یورپین یونین کیا کہہ رہا ہے, امریکنز کیا کہہ رہے ہیں, دنیا کیا کہہ رہی ہے, انٹرنیشنل جو جرنلز ہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں, تو وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. دیکھیں, ہم تو اینڈ آف دا ڈے ملک کے لیے سوچنا, ملک کے لیے تو بہتر یہی تھا کہ ایسے ہو جاتا اگر کوئی جو انجینئرنگ ہونی بھی ہے وہ اتنی خفیہ ہو کہ کوئی آسانی سے اس کے بارے میں بات نہ کر سکے. اب تو اس کا ایک مذاق اڑایا جا رہا ہے نا, لیکن اب تو وہ آسانی رہی نہیں ہے. اب وہ رہی نہیں ہے. تو میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ جو مقصد ہوتا ہے الیکشنز کا وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ساری دنیا میں ایٹ لیسٹ ورلڈ کمیونٹی کا ایسا تو لگے نا. تو وہ میرا خیال ہے سلیکشن سے وہ اچیو نہیں ہوا انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے, بڑی خواہش تھی کہ ہو جائے, ایون اگر انجینئر بھی ہونا ہے پھر بھی ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. اب اگر آپ کچھ آزاد لوگ 30-40 ملا کے نون لیگ اکیلی گورنمنٹ بناتی اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے تو پھر یہ اور زیادہ اس کی کریڈیبلٹی خراب ہو جائے گی. اول تو رہی کوئی نہیں, لیکن ویسے نہیں رہی, لیکن فرض کریں ایسا ہو تو پھر اور برا ہوگا. تو اب میرا خیال ہے لاجیکل تو یہی بنتا ہے کہ دوبارہ پی ڈی ایم کو ریوائیو کریں یہ اور اسی سے چلائیں. اور آلدو یہ کوئی لانگ ٹرم میں سسٹینیبل سولوشن یہ نہیں ہوگا. ہاں, ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ کم از کم آپ دنیا کو یہ کہنے جوگے تو ہو جائیں گے کہ ان کو ملا کے سمپل میجورٹی بنائی ہے یا بنی ہے پیپلز پارٹی. اور اس کو میں میاں صاحب کی اجازت سے, چونکہ ان کا وقت ہے, آپ انہیں کی طرف جا رہی ہیں, تو میں ویسے نا ان کے پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا اس طرح سے ڈفر کروں گا کہ دیکھیے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ گنجائش موجود ہے کہ جس کے پاس بھی میجورٹی ہو, بے شک وہ کولیشن میجورٹی ہو یا سنگل لارجسٹ پارٹی میجورٹی ہو, تو اس میں کانسٹیٹیوشن میں یہ گنجائش موجود ہے کہ وہ حکومت بنا سکتا ہے. پھر آ جاتی ہیں اخلاقیات, یہ پارٹ پالیٹکس ہے, اخلاقیات شاید اس میں اس طرح سے کام نہیں کرتی ہیں یا ان کو اس طرح سے اپلائی نہیں کیا جاتا. ہونا چاہیے, آئیڈیلسٹکلی ہونا چاہیے, جس کی میجورٹی ہے اس کے مینڈیٹ کا احترام کیا جانا چاہیے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ بالکل ہی اس آسپیکٹ کو نگیٹ کر دینا یا اس کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو نگیٹ کر دینا یہ بھی مناسب بات نہیں ہے. بالکل کانسٹیٹیوشن پروویژن موجود ہے کہ دو یا دو سے زائد پارٹنرز مل کے حکومت بنا سکتے ہیں اور ان کے پاس اتنی ہی لیجیٹیمیسی ہوگی جتنی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر میجورٹی حاصل کرنے والی پارٹی کے پاس ہو سکتی ہے. میں نے تو یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوگی, میں نے کہا اب یہ بنتا ہے کہ دونوں مل جائیں, نون لیگ اور پی ڈی ایم بنائیں اور گورنمنٹ بنائیں.